جو فیکٹس ہیں ان کو ذرا کوشش کریں گے کہ آسان طریقے سے کر کے سامنے رکھیں تاکہ قوم بھی کچھ اس سارے معاملے میں دیکھ سکے کہ ہوا کیا اور یہ سارا معاملہ ہے کیا. یہ جو کرپشن کی کہانی ہے جو پاکستان میں، سب سے پہلے تو آپ کو فگرز معلوم ہونے چاہیے. 1947 سے لے کر کے 2008 تک پاکستان کا کل قرضہ جو تھا وہ $37 بلین تھا، فورن ڈیٹ. یہ قرضہ 2008 سے 2018 تک چلا گیا $97 بلین کے اوپر، یعنی تقریباً $60 ارب کا اضافہ ہوا ان 10 سالوں میں. پاکستان کے ایک بہت بڑے اس سارے حصے میں پاکستان کے اوپر 2 خاندان حکمران رہے، شریف فیملی اور زرداری فیملی. جو کہانی شروع ہوتی ہے یہ شروع ہوتی ہے شریف فیملی سے. 1985 میں نواز شریف چیف منسٹر بنے، 1990 میں وہ پرائم منسٹر بنے، بعد میں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر بنے. ایک آئیڈیالوجی ایمرج ہوئی کہ کس طرح سے زیادہ سرکاری وسائل کو، سرکار کے پیسے کو کس طرح سے کھایا جائے. پورے ملک میں ایک کرپشن کی جو داغ بیل اگر کسی خاندان نے رکھی ہے ماڈرن، وہ شریف فیملی نے رکھی ہے. 1988 کے اواخر میں اور 1990 کے شروع میں بہت پیسہ اکٹھا ہو گیا شریف فیملی کے پاس. تو اگلا سوال یہ آیا کہ اب اس پیسے کو سنبھالا کیسا جائے، ہم کیا کریں کہ یہ پیسہ وائٹ منی کے طور کے اوپر پاکستان میں یا ہر جگہ کے اوپر ہم استعمال کر سکیں. لہذا 1992 میں ایک اکنامک ریفارم ایکٹ 1992 لایا گیا. اس میں اور جہاں پہ چیزیں تھیں اس میں ایک بظاہر بڑی معصوم سی پروویژن رکھی گئی کہ اگر آپ کا پیسہ باہر سے آ رہا ہے تو یہاں پر پاکستانی اتھارٹیز سوال نہیں پوچھیں گی کہ آپ کے پیسے کا سورس کیا ہے. جو پیسہ بھی پاکستان کے باہر سے آئے گا اس پہ اتھارٹیز سوال نہیں کر سکیں گی کہ یہ کیا ہے. یہ 1992 میں یہ قانون بنایا گیا. 1996-97 میں اور 97-98 میں اتھارٹیز نے نوٹ کیا کہ بہت سسپیشیس ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، اور اس کے پیچھے کمپنی ہے حدیبیہ پیپرز مل. ایک کمپنی جس کی جو ٹوٹل نیٹ ویلیو تھی یا جس کی جو ٹوٹل قیمت تھی وہ تقریباً $9.5 کروڑ تھی. حدیبیہ پیپر ملز کی پیڈ اپ کیپٹل یا کاغذوں میں جو تھا، اچانک اس میں 81 کروڑ جو ہے وہ فورن ریمیٹنس جو ہے وہ آ گئی. تو سوال یہ شروع ہوا، ایک چیز اس وقت میرے سامنے یہ گلاس پڑا ہے جس کی قیمت $10 ہے، اور اچانک ہی کوئی آدمی اس گلاس کی قیمت جو ہے وہ $1,00,000 لا دے گا تو اتھارٹیز سسپیشیس ہوں گی کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں اچانک اس گلاس کی قیمت اچانک کیا ہوگی، یہ کوئی تاریخی گلاس ہے یا کیا ہوا. اسی طرح سے جب شریف فیملی کے سامنے جب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آیا تو یہ اتھارٹیز کو سسپیشیس بات ہوئی کہ یہ مل کیا ہے، اس کے پیچھے اچانک 9.5 کروڑ کی مل کے اوپر اچانک 81 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کیوں آیا ہے. لہٰذا ایک تحقیقات کا آغاز ہوا. اس تحقیقات میں پتہ چلا کہ حدیبیہ پیپر مل کے جو مالک ہیں وہ میاں محمد شریف صاحب ہیں، شمیم اختر صاحبہ اس کی ڈائریکٹر ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کی والدہ ہیں، میاں عباس شریف ہیں، مریم صفدر ہیں، صبیحہ عباس جو عباس شریف صاحب کی غالباً اہلیہ ہیں، حسین نواز، حمزہ، شہباز شریف اور مریم نواز شریف، یہ اس کے حدیبیہ کے بینیفیشری تھے، ڈائریکٹرز تھے. لہٰذا اس کے اوپر ایک تحقیقات کا آغاز ہوا تو یہ پتہ چلا. پھر بعد میں اس کی جب پرت ہوئے اس کو کھولا گیا تو پتہ چلا کہ ایک اکنامک ہٹ مین اسحاق ڈار کو ہائر کیا گیا. اسحاق ڈار نے یہ ایک ناول طریقہ انٹروڈیوس کرایا منی لانڈرنگ کا کہ انہوں نے جعلی اکاؤنٹس بنائے
جعلی اکاؤنٹس میں پیسے ڈالے گئے. یہ پیسے پاکستان سے باہر حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجے گئے. میستہ خان اور خیستہ خان نام کے جو حوالہ ڈیلرز تھے ان کے ذریعے ان کو استعمال کیا گیا, اور بہت سارے ذرائع استعمال کیے گئے, اور یہ پیسے پاکستان سے باہر بھیجے گئے. وہاں سے پھر یہ ٹی ٹی لگ کے شریف فیملی کے جو 40 لوگ تھے, جو دور دور کے بھی رشتہ دار تھے, جو جاننے والے تھے, ان کے نام کے اوپر یہ پیسہ جو ہے وہ واپس لایا گیا. یہ سارا جو کیس تھا, سارا جو معاملہ تھا, اسحاق ڈار نے 2000 میں میجسٹریٹ کے سامنے حلفاً اپنا جو بیان کیا, جو انہوں نے جرم کا اعتراف جرم کیا, اس میں انہوں نے ایک ایک ڈیٹیل اس کی جو ہے وہ بتائی. اس کے بعد کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. پرویز مشرف صاحب کی انویسٹیگیشن جاری نہ رہ سکی. ایک NRO مل گیا شریف فیملی کو, انہوں نے معافی مانگی, اور سعودی گورنمنٹ اس وقت کی جو تھی ان کے ذریعے پاکستان میں اس وقت جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی, پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے قائل کیا یا جو بھی کیا, NRO لیا, اور NRO لے کے وہ چلے گئے. اب یہ حدیبیہ کا میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمام بعد کے جو کرپشن ماڈلز ہیں ان میں ایگزیکٹلی یہی اسکیم فالو کی گئی. مثلا یہ میرے سامنے ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ ہے. ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایگزیکٹلی یہی کیا گیا جو حدیبیہ پیپر ملز میں کیا گیا. حسین نواز نے تقریباً 1,26,768 یوروز بھیجے. پھر انہوں نے جو اوور آل رقم بھیجی وہ تقریباً 1,16,56,00,000 روپیہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ٹی ٹی کے ذریعے بھیجی, جس میں سے پھر نواز شریف صاحب نے وہ رقم, اس میں سے 82 کروڑ روپیہ مریم نواز بی بی کو دیا, اور مریم نواز نے اس سے پھر ایگریکلچر لینڈ خریدی. سو ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایگزیکٹلی وہی کیا گیا. پیسے باہر گئے, ٹی ٹی سے پیسے واپس آئے, اور وہ پیسے پھر خاندان میں تقسیم ہوئے. اس کے بعد ایک جو ان کے پیٹی بند بھائی آصف زرداری صاحب نے کیا. آصف زرداری صاحب نے نئی انوویشن دے دی اس سارے معاملے کو. انہوں نے یہاں پر تو جعلی اکاؤنٹس کھلتے تھے اور ان اکاؤنٹس کی بات آتی تھی. زرداری صاحب نے پورا بینک ہی اپنا خرید لیا, اور اس کے بعد ایک پورا نیٹ ورک بنایا گیا سندھ کے اندر, جہاں پر جعلی اکاؤنٹس کریٹ کیے گئے. آپ کے سامنے وہ سارے اکاؤنٹس آئے, جس میں آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی فیصل آباد میں فالودہ بیچتا تھا تو اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ کی ٹرانزیکشن ہو گئی. کوئی اکاؤنٹ جو تھا وہ کچھ کرتا تھا. سارے لوگ جو تھے وہ انسگنیفیکنٹ لوگ تھے, کوئی مالی تھا, کوئی ڈرائیور تھا, کوئی کچھ تھا. ان سارے جو اکاؤنٹس میں, ان سارے جو گارڈز کے اکاؤنٹس میں, اپنے ڈرائیورز کے اکاؤنٹس میں, یہ تمام جو دور سے بھی جو ان کے پاس سے گزرا اس کے نام کے اوپر ایک اکاؤنٹ کھل گیا. اس اکاؤنٹس کی جب تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا 5,000 کے قریب اکاؤنٹس جو ہیں وہ FIA نے انویسٹیگیٹ کیے. ان میں سے 32 اکاؤنٹس پتہ چلا کہ ان سب اکاؤنٹس کے اوپر وہ 32 اکاؤنٹس ہیں. ان 32 اکاؤنٹس سے بلاول بھٹو صاحب کے اخراجات ان کے جہاز کے وہ بھی ان سے نکلتے رہے. ایان علی کے ٹکٹس بھی اسی اکاؤنٹ سے پیمنٹ ہوتے رہے. بلاول ہاؤس کا خرچہ بھی انہی اکاؤنٹس سے جاتا تھا. اور تو اور بختاور بھٹو کی جو برتھ ڈے منائی گئی اس کا خرچہ بھی انہیں اکاؤنٹ سے جاتا تھا. ایک پورا نیٹ ورک انہوں نے کریٹ کیا. اس نیٹ ورک سے, جعلی اکاؤنٹ سے یہ پیسے جو تھے وہ آتے تھے, ٹھیکیداروں سے آتے تھے. بہت سارے پیسے باہر جاتے تھے, اور باہر سے دوبارہ ٹی ٹی لگ کر کے واپس آتے تھے, اور کہا جاتا تھا کہ آپ ہم سے پوچھ نہیں سکتے. اس سارے نیٹ ورک میں آپ کو معلوم ہے اومنی گروپ شامل تھا, جو کانٹریکٹرز ہیں, ٹھیکیدار ہیں سندھ میں, وہ لوگ شامل تھے. PSDP جو سندھ کے لوگوں کا جو پیسہ تھا وہ سارے کا سارا پیسہ زرداری اینڈ کمپنی نے اپنے ان اکاؤنٹس کے ذریعے ریزرو کیا اور پھر ان کو استعمال کیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ پکڑے تو گئے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ معاملہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے کتنا
آگے چلتا ہے. اب آئیے اس پس منظر کو سامنے رکھیے اور اب آئیے شہباز شریف صاحب کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کی طرف. ایک انویسٹیگیشن شروع ہوئی. اس انویسٹیگیشن کا جو مقدمہ تھا وہ تھا ایسٹس بیونڈ مینز کا، یعنی آمدن سے زائد اثاثے بنانے کی ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع ہوئی. یہ 2018 اکتوبر 2018 میں یہ جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو اچانک پتہ چلا کہ نومبر میں شہباز شریف صاحب کی ساری فیملی آہستہ آہستہ ملک سے باہر سے جانا شروع ہو گئی. لہذا سب سے پہلے علی عمران ملک سے باہر چلے گئے جو ان کے داماد تھے، پھر سلمان شہباز صاحب باہر چلے گئے، پھر نصرت شہباز جو شہباز شریف صاحب کی بیگم ہے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی. تو اچانک یہ سارا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا. اتھارٹیز نے یہ نوٹ کیا کہ 2200 سوئفٹ میسیجز کریٹ ہوئے. اب سوئفٹ میسیجز کیا ہیں؟ 200 کے قریب اتھارٹیز نے نوٹ کیا کہ سوئفٹ میسیجز بینکس کے کریٹ ہوئے ہیں. سوئفٹ میسیج جو ہوتا ہے وہ ایک الیکٹرانک میسیج ہوتا ہے جو انیشیٹ کرتا ہے بینک فار دا ٹرانسفر آف فنڈس، کہ فلانا اکاؤنٹ سے اتنے پیسے فلانے میں ریمٹ ہو گئے ہیں، آپ اس کو شو کر دیں. اس کو سوئفٹ میسیج کہتے ہیں اور اس کو ہی آپ بعد میں ٹی ٹی کہہ دیتے ہیں کہ ٹی ٹی جو ہے وہ لگی ہے. یعنی میسیج اگر آپ کا یو اے ای میں یو کے میں ایک بینک میں پیسے آئے ہیں تو وہ بینک یہاں کے بینک کو پیسے میسیج بھیجے گا کہ اس اکاؤنٹ کے اتنے پیسے میرے پاس آ گئے ہیں، آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں. ہم دیکھا گیا کہ 200 سوئفٹ میسیجز جو ہیں وہ جنریٹ ہوئے اور $26 ملین جو ہیں وہ شہباز شریف فیملی جو ہے اس کو ٹرانسفر ہوا. $26 ملین حمزہ شہباز کی 95% جو ٹوٹل ڈکلیئرڈ انکم ہے یا ویلتھ ہے یا ایسٹس ہے اس کا 95% ٹی ٹی سے آیا. سلمان شہباز صاحب کا 99% ٹی ٹی سے آیا. نصرت شہباز صاحبہ کی جو ٹوٹل ویلتھ ہے اس کی 85% جو ہے وہ ٹی ٹی سے آیا اور جو باقی ڈاٹرز ہیں یہ بیٹیاں ہیں ان کا جو 100% ہے وہ ٹی ٹی سے لگ کے آیا. سو آپ اندازہ لگائیے کہ 200 کے قریب سوئفٹ میسیجز جنریٹ ہوئے، ٹی ٹی جنریٹ ہوئی اور پتہ یہ چلا کہ تمام ہی انکم ان کی جو ہے وہ ٹی ٹی سے آلموسٹ آ رہی ہے. ان کا کوئی $1 بھی پاکستان میں وہ نہیں کما رہے تھے. شہباز شریف صاحب اس تمام عرصے میں ان کی صرف ایک ڈکلیئرڈ انکم تھی اور وہ تھی چیف منسٹر کی حیثیت سے جو وہ تنخواہ لے رہے تھے. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کی کوئی اور انکم نہیں تھی. لیکن اس سارے معاملے کے اصل بینیفیشری کون تھے؟ وہ شہباز شریف صاحب تھے. وہ کیسے تھے؟ شہباز شریف اپنی بیگم صاحبہ کے لیے انہوں نے جو تیمینہ دورانی صاحبہ کے لیے انہوں نے 3 اپارٹمنٹس خریدے. اس کا کیا نام ہے؟ وسپرنگ پوائنٹ. وسپرنگ پائن ایک اسلام آباد کے قریب ایک مارگلا ہلز کے اوپر ایک جگہ ہے، وہاں پہ 3 اپارٹمنٹس خریدے اور اس کا جو پیسہ تھا وہ ٹی ٹی کے ذریعے نصرت بی بی کے اکاؤنٹ میں آیا. نصرت بی بی کے اکاؤنٹ سے اس کی جو ہے وہ پیمنٹ ہوئی. اسلام آباد ڈی ایچ اے فیز 5 میں انہوں نے ایک اور گھر خریدا. یہ گھر بھی جو تھا اس کی پیمنٹ ٹی ٹی سے ہوئی. اس کے ساتھ 96H ماڈل ٹاؤن جو کیمپ آفس رہا سارے دور میں، آپ کو پتا ہے شہباز شریف صاحب کا، اس کی جو ریکنسٹرکشن ہوئی وہ بھی ٹی ٹی کے پیسوں سے ہوئی. 87H ماڈل ٹاؤن خریدا گیا، اس کی بھی جو پیمنٹ ہے وہ ٹی ٹی کے پیسوں سے ہوئی. ڈی ایچ اے فیز 5 لاہور میں تیمینہ دورانی صاحبہ کے لیے گھر خریدا گیا، اس کی پیمنٹ بھی ٹی ٹی کے پیسوں سے ہوئی. اس کے ساتھ ایک اکاؤنٹ میں 2008 میں شہباز شریف صاحب کو نصرت بی بی نے پیسے دیے تاکہ وہ اپنی لگژری کار کی کسٹم ڈیوٹی پے کر سکے. اچھا، اب یہاں پر ایک بات آپ ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ آپ کے سامنے
جو ٹرانزیکشنز بھی ہیں جو آ رہی ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو یہ جو پیسہ پاکستان آیا ہے، یہ پیسہ صرف اس وقت آیا ہے جب ان کو کسی چیز کی ضرورت تھی. مثلا حمزہ شہباز کو پیسے آئے، آپ نے وہاں پہ مرغی خانہ لگانا ہے تو حمزہ شہباز کو پیسے آ گئے. آپ نے ڈیری فارم بنانا ہے تو سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے. آپ نے کوئی پیمنٹس کرنی ہے، کوئی گھر خریدنا ہے تو پیسے آ گئے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو پیسہ آ رہا ہے وہ صرف فریکشن آف منی ہے جو باہر پڑا ہوا ہے. یہ جو پیسے یہاں $26 ملین آئے ہیں یا اس کے علاوہ جو پیسے آئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے اپنے 2 گھر بھی لندن میں ڈکلیئر کیے، جس کا کوئی ثبوت ابھی نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا پیسہ کہاں سے ادا کیا. یہ جو سارا پیسہ جو پاکستان آیا ہے، یہ بنیادی طور کے اوپر صرف جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا چونگے کا پیسہ ہے. یہ چونگا آیا ہے یہاں پہ. انہوں نے اپنا اصل پیسہ اب بھی پاکستان سے باہر رکھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر باہر سے پیسے آ رہے ہیں اور ان کا لیجٹیمیٹ بزنس ہے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. سوال مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں سے یہ پیدا ہوا کہ 200 ٹی ٹی یا سوئفٹ میسیجز جو جنریٹ ہوئے، ان میں اب تک تقریباً 70 کے قریب لوگ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے جنہوں نے وہ پیسے بھیجے. 70 کے قریب لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے جنہوں نے یہ پیسے شہباز شریف، نصرت شہباز، سلمان شہباز، حمزہ شہباز اور بیٹیوں کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بھیجے. وہ لوگ کون ہیں؟ میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں. منظور ایک میرے حلقے سے پنڈ دادن خان سے تعلق رکھتا ہے. وہ پنڈ دادن خان میں پاپڑ بیچتا ہے، اور اس منظور پاپڑ والے نے $1 ملین جو ہے وہ اس کی ٹی ٹی لگوائی ان اکاؤنٹس میں. اسی طریقے سے محبوب علی، یہ صادق پلازا کے سامنے ریڑھی لگاتا، اور اس نے تقریباً $7 لاکھ کی ٹی ٹی لگائی ان اکاؤنٹس میں. رفیق ایک اور آدمی ہے جس نے ان کے نام ٹی ٹی لگوائی، بٹ حیرت انگیز طور کے اوپر جو شناختی کارڈ رفیق کا استعمال کیا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رفیق جو ہے وہ تو کئی سال پہلے مر چکا تھا یہ ٹرانزیکشن ہونے سے. اور اسی طرح سے باقی سارے اکاؤنٹس ہیں جو آپ کے سامنے آتے رہے ہیں، آ رہے ہیں. سو تمام جو لوگ جو ٹی ٹی لگوا رہے تھے، جو یہاں پر پیسے بھجوا رہے تھے، وہ بنیادی طور کے اوپر نان ایگزسٹنٹ ہیں، وہ جعلی ہیں، یا ان میں سے 14 لوگ تو ایسے ہیں جو گوسٹ ہیں، یعنی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اور باقی جو سارے لوگ ہیں وہ فیک ہیں. یعنی 2 طرح کے لوگوں نے ان کو پیسے بھیجے. ایک ان لوگوں نے جن کا وجود ہی نہیں ہے، اور دوسرا ان لوگوں نے جو بھیجنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے. لہذا جب یہ مقدمات آپ کے سامنے آئے اور پتہ یہ چلا کہ شہباز شریف صاحب جو بڑی انگلی لہرا کے کہتے تھے کہ میرا $1 بھی غلط ثابت ہو گیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، دراصل ان کے پاس $1 بھی اپنا نہیں ہے. سارے ہی پیسے ماشاءاللہ اصل میں میرے اور آپ کے پیسے. اب یہ آپ کے سامنے ایک خلاصہ تھا جو میں نے یہ سارا آپ کے سامنے رکھا ہے. شروع حدیبیہ سے ہوا، حدیبیہ سے ہوتا ہوا یہ ہل میٹل پہ گیا، ہل میٹل سے ہوتا ہوا یہ زرداری صاحب کے اکاؤنٹس پہ گیا، اور اب آ کر کے یہ شہباز شریف. اب یہ قوم ظاہر ہے یہ چاہتی ہے کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ کنکلوڈ ہونا چاہیے، یہ آگے بڑھنا چاہیے. میں پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا، میں نے یہ عرض کی تھی، کرپشن کے خلاف لڑنا صرف عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمام اداروں کی، تمام لوگوں کی، پاکستان کا درد رکھنے والے تمام طبقات کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جنگ لڑیں. اتنے بڑا پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے، یہ پیسہ پاکستان کے بچوں کا پیسہ تھا، پاکستان کے لوگوں کا پیسہ تھا. آج جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کی اگر وجہ آپ نے دیکھنی ہے تو بھی
یہی تین خاندان ہیں. اگر آج پاکستان میں ڈالر سٹیبل نہیں ہے اس کی وجہ بھی یہی تین خاندان ہے. اگر آج پاکستان کو باہر کی دنیا میں مسائل کا سامنا آ رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی تین خاندان ہے. باقی فیصلہ آپ خود کر لیجئے. جی